السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My name is حافظہ آمنہ اسلم. You are watching my YouTube channel النور قرآن اکیڈمی. آج کا ہمارا سبق ہے سبق نمبر 2 سورۃ النساء پارہ نمبر 4. رکوع نمبر ہمارا ہے 2. ہم لوگ رکوع کے حساب سے چلیں گے تاکہ آپ لوگ کو سبق نمبر بھی اس طرح یاد رہا کرے گا اور اس طرح آپ لوگوں کے لیے آسانی بھی ہوگی. آیت نمبر ہماری ہے 11. سبق کا آغاز کرتے ہیں. جو پچھلا سبق تھا اس میں میں نے مد کو بڑے اچھے طریقے سے پڑھایا تھا. تو آج کے سبق میں ہم لوگ تمام تجوید کے رول پڑھتے جائیں گے جو آتے جائیں گے انشاءاللہ. تو آپ لوگ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا. آخر میں ہم جو ہے پورے سبق کو روانی کے ساتھ پڑھیں گے. ابھی ہم اس کو ایک ایک حرف پڑھیں گے. جب ہمارا رکوع مکمل ہو جائے گا تو پھر پورا رکوع ہم روانی کے ساتھ پڑھیں گے بغیر رکے. تو آپ اس کو میرے پیچھے پیچھے پڑھتے جائیے گا. اس طرح آپ کی غلطیاں جو ہے وہ اچھے طریقے سے کلیئر ہو جائیں گی انشاءاللہ. تو سبق کا آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوصیکم اللہ. اب دیکھیں میں نے یو کو بھی لمبا کیا, میں نے سی کو بھی لمبا کیا. آج جو ہمارا مخارج الحروف والا گروپ تھا اس میں نے بڑے اچھے طریقے سے یہ چیز سمجھائی تھی کہ حروف مدہ کتنے ہیں؟ 3. کون کون سے؟ الف مدہ, واو مدہ, یا مدہ. یہ 3 حروف جو ہیں حروف مدہ کہلاتے ہیں. اگر کسی حرف کے اوپر زبر ہو اور زبر کے بعد الف آ جائے تو وہ الف مدہ کہلاتا ہے. واو ساکن سے پہلے اگر آپ کے پاس پیش ہے تو یہ واو مدہ کہلائے گا. یا ساکن سے پہلے اگر آپ کے پاس زیر ہے تو یہ یا مدہ کہلائے گا. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ میں نے ابھی کہا کہ واو ساکن سے پہلے اگر پیش ہے یا پیش کے بعد اگر واو ساکن ہے تو آپ نے اس کو لمبا کر کے پڑھنا ہے. کتنا لمبا؟ 1 سے 2 سیکنڈز. اب آپ کو پتہ کیسے چلے گا کہ 1 سے 2 سیکنڈز؟ اپنے ہاتھ کی 2 انگلیوں کو بند کر لیجئے اور اس کو آپ کو کھولنے میں جتنا ٹائم لگے گا اتنا ٹائم آپ نے یو کو لمبا کر کے پڑھنا ہے. یو سوی سوی سوی. اب میں نے کہا کہ یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یہ یا ساکن اور اس سے پہلے صاد کے نیچے کیا ہے؟ زیر ہے. تو یہاں پر آپ نے اس کو 2 حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہے. یوصیکم اللہ. اللہ سے پہلے اگر پیش آ جائے تو اللہ کو پر یعنی کہ موٹا پڑھتے ہیں. آج مجھ سے میری ایک پیاری سی اسٹوڈنٹ نے سوال کیا پر کس کو کہتے ہیں یا موٹا کرنا کس کو کہتے ہیں. تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جو موٹے حروف ہوتے ہیں نا آپ نے ان کو ذرا ہیوی کر کے پڑھنا ہوتا ہے. منہ کو تھوڑا سا گلائی کی طرف لے کے جانا ہوتا ہے. یاد رکھیں کہ میں گول نہیں کہہ رہی منہ کو کرنا, میں سمجھانے کے لیے آپ کو کہہ رہی ہوں کہ منہ کو آپ نے گلائی کی طرف لے کے جانا ہوتا ہے, نہ کہ آپ نے اس کو منہ کو گول کر لینا ہے. ٹھیک ہے. کم اللہ ملا ملا ملا. اچھا یہاں پر میں ایک اور اچھا اور آسان طریقہ آپ کو بتاتی ہوں. جب آپ نے اللہ کو پڑھنا ہے نا تو آپ کی زبان نا اوپر جا کے آپ کے 2 دانتوں کے پیچھے والے حصے پہ لگ رہی ہوتی ہے. جو ہماری دانتوں کی جڑ ہوتی ہے نا وہاں پہ لگتی ہے جب آپ لام کی ادائیگی کرتے ہیں. تو آپ نے اپنی زبان کو پیچھے کی طرف ذرا کرو کر لینا ہے. کس طرف؟ تالو کی طرف. تالو کی طرف جب آپ زبان کو موڑیں گے نا تو اللہ آپ کا پر نکلے گا. کم اللہ یوصیکم اللہ فی. اب یہ چھوٹی مد ہے, مد منفصل, اس کو چھوٹی مد کہتے ہیں اور اس کو آپ نے 3 حرکات کے برابر کھینچ کے یعنی کہ لمبا کر کے پڑھنا ہوتا ہے. حرکات میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ اگر 3 حرکات ہے تو 3 انگلیاں, 2 حرکات ہے تو 2 انگلیاں, 4 حرکات ہے تو 4 انگلیاں. اب اس چھوٹی مد کی آپ کو پہچان کیسے ہوگی؟ اس مد کے بعد نا آپ کو یہ حمزہ نظر آئے گا. اب یہ حمزہ مطلب اس کا کیا ہے کہ جس الف کے اوپر زبر زیر پیش ہوتی ہے وہ الف نہیں رہتا, وہ حمزہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ والا حمزہ اگر آ جائے گا تو یہ چھوٹی مد یعنی کہ مد منفصل کہلائے گی. اس کو آپ نے 3 حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہوتا ہے. فی اولادکم. او او ابھی ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ واو ساکن سے پہلے اگر پیش ہوگی تو یہ واو مدہ کہلائے گا. اب یہاں پر آپ کا سوال بنتا ہے کہ واو ساکن سے پہلے تو یہاں پہ زبر آ گئی ہے تو اب یہ واو مدہ ہے یا نہیں ہے؟ بالکل بھی نہیں ہے. یہ لین بن جائے گا. کیا بن جائے گا؟ لین بن جائے گا. یہ واو لین ہے. ٹھیک ہے. اگر واو ساکن سے پہلے زبر آ جائے گی تو وہ لین ہے اور اگر پیش آ جائے گی تو وہ مدہ ہے. تو لین کو آپ نے بالکل بھی لمبا نہیں کرنا ہوتا لیکن اپنے ہونٹوں کو آپ نے بالکل گول کر لینا ہے. اتنا گول کر لینا ہے کہ آپ پینسل کا سکہ تو گزر سکے لیکن اس میں سے پوری پینسل نہ گزر سکے. او او. ٹھیک ہے. بالکل گول. او اولادکم. لا
میں نے ابھی کہا کہ الف سے پہلے اگر زبر آ جائے تو یہاں پر دیکھیں لام الف لا ہے نا، یہ اگر ہم اس کو کھول کے لکھتے ہیں تو لام اور الف، لام کے اوپر زبر ہے اور آگے الف آ گیا، اٹ مینز یہ کیا ہے، الف مدہ ہے۔ یہ جو ہے نا اس کو اکثر اسٹوڈنٹس اس کو الف کو نہیں پڑھتے، یہ جو اس کے بیچ میں یہ الف ہے، ٹھیک ہے، تو یہ الف سے پہلے زبر ہے تو یہ واو الف مدہ کہلائے گا۔ فی اولادکم للذکری، للذکری، اب یہاں پر ہمارے اسٹوڈنٹ مسٹیک کیا کرتے ہیں، یہاں پہ تشدید پہ شدت سے نہیں پڑھتے، اس کو مضبوطی سے نہیں پڑھتے، اس کو پڑھے ہوتا ہے للذکری، ٹھیک ہے، للذکری غلط ہے، آپ نے اس زال کا مطلب ہے یہ زال 2 مرتبہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب 2 مرتبہ کیسے ہے، ایک کے اوپر تو تشدید ہے اور ایک کے اوپر کیا ہے، زبر ہے، یہ دیکھیں نا تشدید اور زبر بنی ہوئی ہے، اٹ مینس 2 زال ہے اور ایک کے اوپر تشدید ہے دوسرے کے اوپر زبر ہے، تو آپ نے لام کو تشدید کے ساتھ تو ملا دیا لز، اب یہ والا زال نہیں پڑھنا آپ نے، تو اس کو پھر آپ پڑھیں گے پہلے لز پھر زکا، لز پھر زکا، لز زکری، لز زکری، لز زکری، ٹھیک ہے۔ مثلو، مثلو حاصل، اب یہ بھی دیکھیں ذو کے اوپر تشدید ہے اور نیچے زیر ہے، اٹ مینس ایک ذو کے اوپر تشدید ہے اور دوسری ذو کے اوپر نیچے زیر ہے، ٹھیک ہے، تو آپ نے اس کو کیسے پڑھنا ہے، پہلے تو آپ نے ہا زبر ذو حاز پڑھنا ہے اور پھر ذو کو آپ نے لام سے آگے ملانا ہے، حاصل، ٹھیک ہے، پہلے حاز پھر ذل، 2 ذو ہیں، اس تشدید کا مطلب ہے مثلو حاصل انثیین، اب یہ یا لین آ گیا ہے، حروف لین کتنے ہیں، 2 ہیں، کون کون سے، واو لین اور یا لین، تو یہاں پر دیکھیں یا لین آ گیا ہے، میں نے آپ سے کہا تھا کہ یا ساکن سے پہلے اگر زیر ہو تو وہ یا مدہ کہلاتا ہے، یہاں پر آپ کا سوال ہے کہ یا ساکن سے پہلے تو زبر ہے، تو اب یہ تو یا مدہ نہیں بنے گی، یہ کیا بنے گی، یا لین بن جائے گی، ٹھیک ہے، یا ساکن سے پہلے اگر زبر آ جائے تو یا لین بن جائے گی، صحیح، صحیح، آپ نے ای کی ساؤنڈ نکالنی ہے، ٹھیک ہے، اب یہاں پر اردو لکھ کے میں یہاں پر ای لکھ دیتی ہوں، ڈبل ای کی ساؤنڈ آپ نے نکلنی ہے، صحیح، 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 سا کو آپ نے ای سے ملا دینا ہے، صحیح، انثیین، انثیین، سوری یا ہے نا تو یا لینا ہے، یہاں پر یا کو آپ نے ای سے ملا دینا ہے، یئی، انثیین، انثیین، ٹھیک ہے۔ فَإِن كُنَّ، نون کے اوپر جب بھی تشدید آتی ہے نا تو وہاں پر آپ نے غنہ کرنا ہوتا ہے، غنہ کہتے ہیں ناک میں آواز کو لے کر جانا، مخرج نمبر جو 17 ہے نا وہ مخرج نمبر 17 غنہ ہے، غنہ میں کون کون سے حروف آتے ہیں، نون، میم اور تنوین، ٹھیک ہے، تنوین کہتے ہیں 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کو، تو یہاں پر آپ نے نون کے اوپر جب تشدید آ جائے، میم کے اوپر جب تشدید آ جائے تو آپ نے وہاں پہ غنہ کرنا ہوتا ہے، یعنی کہ آپ نے اس کو ناک میں آواز کو لے کر جانا ہوتا ہے، کنہ، ٹھیک ہے، نساء، اب یہ دیکھیں بڑی مد ہے، بڑی مد کی پہچان مجھے کیسے ہوئی، اس اصلی حمزہ سے، یعنی جب یہ والی مد آئے گی نا تو آگے اس کے اصلی حمزہ آئے گا، اصلی حمزہ مینس یہ جو لکھنے میں بھی حمزہ پڑھنے میں بھی حمزہ ہے، ٹھیک ہے، نساء، اب یہاں پر اقفا کا رول اپلائی ہو رہا ہے، تو اقفا میں پیچھے بڑے اچھے طریقے سے اپنی ویڈیوز میں سمجھا چکی ہوں، بہت اچھے طریقے سے، یہ پورا ایک ٹاپک ہے، پورا ایک ویڈیو جو ہے اس پہ بنائی جا سکتی ہے، سو یہاں پر میں صرف اپلائی کروں گی کہ تنوین کے بعد حروف اقفا فا آ گیا ہے، ٹھیک ہے، تو ہو سکتا ہے اگلے سبق میں اقفا کو لے کے چلوں، ابھی فی الحال میں چھوٹی چھوٹی چیزیں پڑھا لوں آپ کو، اس کے بعد ہم رولز کی طرف آئیں گے، ٹھیک ہے، تو فوق اثنتین، فوق اثنتین، قسنتین، فلہن ثلثا، اب یہاں پر نا مسٹیک کرتے ہیں، سلوسا، سلو، او کب لگے گا، جب یہاں پر واو ہوگی، یہاں پہ واو تو نہیں ہے، تو پھر آپ نے اس کو کیسے پڑھنا ہے، سلو سا، یہ الف مد ہے، سلو سا، ما ترک، جیم پہ آپ وقف کریں گے تو کاف جو ہے یہ جزم میں تبدیل ہو جائے گی، ترک، وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، تو آ گئی ہے تو تو پہ آپ نے جب وقف کرنا ہے تو پیش جو ہے یہ جزم میں تبدیل ہو جائے گی، نصف، والی ابویہ، وئی یا لین ہے تو ای پہ، واؤ کو آپ نے ای سے ملانا ہے، واؤ کو آپ نے ڈبل ای سے ملانا ہے، تو کیا پڑھیں گے، وئی،
وَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ. یہ الٹا پیج کو آپ لوگ ہمیشہ اگنور کرتے ہیں، الٹا پیج کو آپ لوگ نہیں پڑھتے. اس کو بھی آپ نے 2 حرکات کے برابر کھینچ کے یعنی کہ لمبا کر کے پڑھنا ہوتا ہے. لہو ولد، جیم آ گیا وقف جائز، تو آپ یہاں پر رکیں گے تو 2 پیج کو آپ نے جزم میں تبدیل کر دینا ہے. ولد فَإِلَّمْ یہ تشدید اور غنہ اور یہ جزم اکٹھے آ گئے ہیں. اب آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، لیکن جو تجوید کو نہیں جانتے ان کے لیے میں بتاتی چلوں کہ جزم اور تشدید جب آپ کے پاس اکٹھی آئے تو آپ نے جزم والے حرف کو مدغم کر دینا ہے اور ڈائریکٹ جا کے تشدید والے حرف کو پڑھنا ہے. فَإِلَّمْ، ٹھیک ہے، فَإِلَّمْ نون کے ساتھ نہیں ملانا. فَإِلَّمْ یَکُن لَہُ، ٹھیک ہے، یَکُن لَہُ وَلَدٌ وَوَرِثَہُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ. اچھا ایسا ہے کہ اگلی ویڈیو میں ہم لوگ جو ہے نون ساکن اور تنوین کے قاعدے کو رپیٹ کریں گے، جبکہ میں سورہ آل عمران میں سورہ بقرہ میں بڑے اچھے سے پڑھا چکی ہوں. یہاں پر 2-3 رول آئے ہیں نون ساکن اور تنوین کے، لیکن میں نے ابھی یہاں پر نہیں پڑھائے کیونکہ اگر میں پڑھاؤں گی تو وہ آپ سب چیزیں مکس اپ کر دیں گے. اس لیے آج کے سبق میں ہم لوگ نون ساکن اور تنوین کے قاعدے کو نہیں پڑھیں گے. ہم لوگ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو آج پڑھیں گے، جو تشدید ہے، چھوٹی مد ہے، بڑی مد ہے، الٹا پیش ہے، اور بھی جو وقف کے طریقہ کار ہیں ہم ان کو پڑھیں گے آج کی ویڈیو میں. اور انشاءاللہ کل کی ویڈیو میں ہم لوگ نون ساکن اور تنوین کے قاعدے کو پڑھیں گے، جس میں اقفا، اظہار، ادغام، اقلاب سب آ جائیں گے تو ہم اس کو انشاءاللہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے. فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ. اب یہ چھوٹی میم پڑھنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو رول میں اس لیے نہیں بتا رہی، ویسے یہاں پر اقلاب ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. نون ساکن کے بعد اگر با آ جائے تو اقلاب ہوتا ہے. اقلاب کا مطلب ہوتا ہے بدلنا. نون ساکن کو آپ نے میم میں تبدیل کر دینا ہے. اب جن لوگوں کو نہیں پتا کہ اس چھوٹی میم کو پڑھنا ہوتا ہے یا نہیں پڑھنا ہوتا تو جی پڑھنا ہوتا ہے. نون ساکن کو آپ نے نہیں پڑھنا، آپ نے میم کو میم سے ملا کے پڑھنا ہے. مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ. اب یہاں پر نا میں ایک اور چیز بتاؤں گی کہ صاد اور سین میں آپ نے ڈفرینشیٹ کیسے کرنا ہے. سین نا باریک حروف میں سے ہے اور صاد جو ہیوی لیٹرز میں سے ہے. تو صاد کو آپ نے ہیوی کر کے پڑھنا ہے، یعنی کہ منہ کو تھوڑا سا گلائی کی طرف لے کے جا کے پڑھنا ہے، اور سین کو آپ نے اسمائل کے ساتھ پڑھنا ہے. اگر آپ یہاں پر اسمائل کے ساتھ پڑھیں گے نا وسیع، ٹھیک ہے، اسمائل کے ساتھ پڑھیں گے نا تو یہ سین ہو جائے گا، جبکہ یہاں پر صاد ہے. تو اگر آپ اس کو وسیع اسمائل کر کے پڑھیں گے نا تو حرام غلطی ہو جائے گی، ٹھیک ہے. اگر آپ ہونٹوں کو تھوڑا سا گلائی کی طرف ہیوی کر کے پڑھیں گے وَصُيَّ. ابھی آپ غور کیجیے گا میں نے سین کب پڑھا ہے، میں نے صاد کب پڑھا ہے، مجھے کمنٹ میں بتائیے. وَصِيَّةٍ ابھی نوٹ کیجیے گا. وَصِيَّةٍ، ٹھیک ہے. اب آپ نے مجھے کمنٹ میں بتانا ہے کہ میں نے سین کب پڑھا اور میں نے صاد کب پڑھا. وَصِيَّةٍ سُوئی، وہی سیم چیز، سُوئی اور سی دونوں میں فرق ہے. سُوئی ہونٹوں کو تھوڑا سا، ہونٹوں کو نہیں منہ کو تھوڑا سا گلائی کی طرف لے کے جا کے، سُوئی صاد ہے اور سی سین ہے، جبکہ یہاں پر صاد پڑھنا ہے ہم نے. یُوصِی بِہَا اَوْدَیْن، 2 زیر کو آپ نے جزم بنا دینا ہے. اَوْدَیْن. آباؤکم، بڑی مد اصلی حمزہ آ گیا اس کے بعد، تو اس کو آپ نے 4 حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہے. آباؤکم. اب پہ آپ نے قلقلہ کرنا ہے. قلقلہ کہتے ہیں ہلا کے پڑھنے کو، تٹراہٹ کو، یعنی لفظ کو آپ نے ہلا کے پڑھنا ہے. اب، اج، اد، اک، تد، ٹھیک ہے. یہ دیکھیں اقلاب کی یہاں پر 3 حروف آ گئے ہیں. تو حروف اقلاب کتنے ہیں؟ 5. قوف، تو، با،
جیم دال. جب ان حروف کے اوپر جزم آ جائے گی تو ان کو آپ نے ہلا کے یعنی کہ تھرتھراہٹ کے ساتھ پڑھنا ہے. اق، اط، اب، اج، اد. ٹھیک ہے، تو یہ 5 حروف جب بھی آئیں گے آپ نے ان کو ہلا کے تھرتھراہٹ سے پڑھنا ہے. ابھی یہاں پر دیکھیے گا با ہے اور با کے اوپر کیا ہے؟ جزم ہے. تو یہ کیا ہے؟ حروف قلقلہ. تو یہاں پر آپ نے اس کو قلقلہ کر کے پڑھنا ہے، ہلا کے پڑھنا ہے. وَأَبْنَاؤُكُمْ لا تد، دال کے اوپر جزم، تدرون ایہم اق قلقلہ اقرب لکم نفعا. امید کرتی ہوں قلقلہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. فریضۃ من اللہ ان اللہ کان علیما حکیما. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ. اب دیکھیں جب آپ نے 2 پیش کو جزم بنایا تو یہاں پر قلقلہ کا رول اپلائی ہوگا. میں نے کہا تھا دال کے اوپر جب جزم ہوگی تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ قلقلہ کر کے پڑھنا ہے. اب آپ نے جب وقف کیا 2 پیش پہ تو 2 پیش جو ہے وہ جزم بن گئی، اور جب دال کے اوپر جزم آتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ قلقلہ کر کے پڑھتے ہیں. وَلَدْ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ. اب یہاں پر بہت بڑی مسٹیک کرتے ہیں آپ لوگ. ٹھیک ہے، اب میں نے پیچھے کیا بتایا تھا کہ را کے اوپر تشدید کا مطلب ہے 2 را ہیں، ایک کے اوپر تشدید ہے، 2 کے اوپر 2 زیر ہے، ایک کے اوپر 2 زیر ہے. تو آپ نے اب 2 زیر پہ جب آپ نے وقف کرنا ہے تو یہ کیا بن گیا؟ جزم بن گئی. ٹھیک ہے، وقف کرنا ہے نا آپ نے، تو 2 زیر کیا بن گئی؟ جزم بن گئی. تو مضار 2 را کی ساؤنڈ آئے گی. ٹھیک ہے، اور یہ مد لازم ہے. مد لازم میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو بڑی مد ہے اس کے بعد یہ حمزہ آتی ہے، چھوٹی مد کے بعد یہ والی حمزہ آتی ہے. ٹھیک ہے، اور مد لازم کے بعد تشدید آتی ہے. ٹھیک ہے، تشدید آتی ہے. تو یہاں پر آپ نے اس کو مد لازم کو بھی 4 حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہوتا ہے. مضار. ٹھیک ہے، وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ. تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ. رکوع نمبر 2 بھی ہمارا کمپلیٹ ہو گیا. مجھے لگتا ہے آلموسٹ میں نے جو آخر سے ہے نا وہ سارا میں نے بغیر رکے آپ کو پڑھایا ہے، تو آپ لوگ اس کو میرے پیچھے پیچھے پڑھ سکتے ہیں.
अगर आप लोग कहते हैं तो स्टार्ट से मैं थोड़ा सा आप लोगों को रवानी में पढ़ के दिखा देती हूँ, जहाँ तक हम लोगों ने रवानी से नहीं पढ़ा। ठीक है, तो इसको भी आप लोग जो है ना नीचे से, बाकी मैंने रवानी में पढ़ा है तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूसीकुमुल्लाहु फ़ी औलादिकुम लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन फ़इन कुन्ना निसाअन फ़ौक़स्नतैनि फ़लहुन्ना सुलुसा मा तरक वइन कानत वाहिदतन फ़लहन निस्फ़ वलिअबवैहि लिकुल्लि वाहिदिम मिन्हुमस्सुदुसु मिम्मा तरक इन कान लहु वलद फ़इन लम यकुन लहु वलदुन ववरिसहु अबवाहु फ़लिउम्मिहि सुलुस फ़इन कान लहु इख्वतुन फ़लिउम्मिहि सुदुसु मिन बादि वसिय्यतिन यूसी बिहा औ दैन आबाउकुम व अबनाउकुम ला तदरून अय्युहुम अक़रबु लकुम नफ़आ फ़रीज़तम मिनल्लाह इन्नल्लाह कान अलीमन हकीमा वलकुम निस्फ़ु मा तरक अज़वाजुकुम इल्लम यकुन लहुन्ना वलद फ़इन कान लहुन्ना वलदुन फ़लकुमुर्रुबुउ मिम्मा तरक्ना मिन बादि वसिय्यतिन यूसीन बिहा औ दैन वलहुन्नर्रुबुउ मिम्मा तरक्तुम इल्लम यकुन लकुम वलद फ़इन कान लकुम वलदुन फ़लहुन्ना सुमुनु मिम्मा तरक्तुम मिन बादि वसिय्यतिन तूसून बिहा औ दैन वइन कान रजुलुन यूरथु कलालतन अव इम्रअतुन वलहु अखुन औ उख्तुन फ़लिकुल्लि वाहिदिन मिन्हुमस्सुदुस फ़इन कानू अक्सर मिन ज़ालिक फ़हुम शुरकाउ फ़िस्सुलुसि मिन बादि वसिय्यतिन यूसा बिहा औ दैनिन गैर मुदार वसिय्यतम मिनल्लाह वल्लाहु अलीमुन हलीम। तिल्क हुदूदुल्लाह वमन युतिइल्लाह वरसूलहु युदखिलहु जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हारु खालिदीन फ़ीहा वज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम। वमन यअसिल्लाह वरसूलहु वयतअद्द हुदूदहु युदखिलहु नारन खालिदन फ़ीहा वलहु अज़ाबुम मुहीन। अल्हम्दुलिल्लाह। अगले सबक तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।